بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی تحمید و تجمید، ہر قسم کی تحمید و تمجید اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اسی اللہ الخالق الجبار المتین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، جس نے مجھے اور آپ کو اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت عطا فرمائی، جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اسلام سے مشرف فرمایا، جس رب ذوالجلال نے اس کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو توحید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان نعمتوں پر قائم دائم رکھے جب تک ہماری یہ سانسیں چلیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتباع سنت پر یہ سانسیں ہماری چلتی رہیں، اور جب ہمارا جنازہ اس دنیا سے نکلے تو لا الہ الا اللہ اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ پھر درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ، اخلاق حسنہ پر ایمان لانا اور اپنی زندگی میں انہیں لاگو کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ایک تقاضا اور دلیل ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں چاہے گا، اللہ تمہیں اپنی بخشش اور رحمتیں بھی عطا کرے گا۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنا، یہ ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے کردار کو جاننا، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب ابو السبطین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرتوں کو پڑھنا، ان کے کردار کو جاننا، ان کے واقعات کو، ایمان افروز واقعات کو پڑھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے وحی کو اترتے دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی بتائی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں اپنے سینے کو آگے کیا، اپنے جان کو آگے کیا، اپنی مال کو قربان کیا، اپنی عزت و آبرو ہر چیز اسلام کے لیے لگا دی، کیا ان کی سیرتوں کو پڑھنا، کیا ان کے کردار کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ ہم دن بھر میں کتنے واٹس ایپ کے میسیجز دیکھتے ہیں، کتنی اخبار دیکھتے ہیں، کتنے نیوز چینل کھنگالتے ہیں، کتنے میگزین ہم پڑھ لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے فیس ٹو فیس بات کر لیتے ہیں۔ کیا کبھی ہمیں یہ توفیق میں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، انہیں سنیں، انہیں دیکھیں کہ کیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زندگی بتائی، اپنا کردار نبھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ان میں سے ایک مشہور شخصیت، بلکہ سب سے افضل شخصیت، انبیاء کے بعد سب سے افضل، سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل، اگر اس دنیا میں کوئی شخصیت آئی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یقیناً اس مختصر سے خطبے کے اندر ان کی ساری سیرت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں، نہیں پیش کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں، ان کی سیرت کے چند پہلو جو ہماری زندگی میں ہمیں سبق دے سکیں، ان چند پہلوؤں کو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ ان میں سے گنے چنے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ کیا ان کا نام ابو بکر ہے؟ نہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے۔ ان کے والد کا نام عامر ہے، عبداللہ بن عثمان ابن عامر، یہ آپ کا پورا نام ہے، عبداللہ بن عثمان ابن عامر۔ آپ کے والد صاحب ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، آپ کی ولادت عام الفیل، یعنی جس مرتبہ مکے کے اندر ہاتھیوں کا واقعہ، ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے 2 سال بعد آپ کی تقریباً ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جس سال ابرہہ کا واقعہ ہوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال بعد تقریباً آپ کی ولادت ہوئی۔ انتقال کب ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انتقال کب ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ٹھیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال کے اندر انتقال ہو گیا، 2 سال کے اندر انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال تھی، 63 سال تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی، 60 پر 3 سال تھی دونوں کی عمر۔ آئیے، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ قریش کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ کس قبیلے سے؟ بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب، آپ کی کڑی چھٹے دادا پر جا کر ملتا تھا، مرہ سے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ آپ کا ننیال اور ددیال دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے جا کر ملتا ہے، تو پتہ چلا کہ آپ شریف النسب تھے، آپ شریف النسب تھے، عربوں کے اعلیٰ خاندان سے تھے، بڑے خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ جی ہاں۔ نمبر 2،
آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں، آپ کی یہ کنیت ہے، یہ کنیت ہے آپ کی۔ رہی بات آپ کے القاب کیا ہیں، آپ کے مشہور القاب ہیں، مشہور القاب ہیں، جن میں سے سب سے پہلا لقب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی وجہ سے ملا، اور یہ لقب دنیا والوں نے نہیں دیا، یہ میرے اور آپ کے رب ذوالجلال نے انہیں دیا، یار غار کا لقب دیا۔ یہ وہ صحبت ہے، یہ وہ شرف ہے، دنیا کے کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دو میں سے ایک، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابا بکر اس اللہ سے کیا توقع تمہاری، ہم دو ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا رب تیسرا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب تیسرا ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے آپ کے لقبوں میں سے ایک لقب مشہور جسے ہم اور آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں، کیا لقب ہے؟ الصدیق۔ الصدیق، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہیں نام کیوں پڑھا؟ جانتے ہیں یہ لقب کیوں پڑھا؟ جی ہاں، کئی وجوہات ہیں اس کے لقب کی۔ سب سے پہلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی، کہا کہ اے لوگو اسلموا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم عرب عجم کے سردار بن جاؤ گے، تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوگی۔ لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ تمہیں کو نبی بنایا گیا ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، کیا ہم میں سے کوئی سردار نہیں ملا، کیا تم ہی تھے نبی بنانے کے لیے؟ سارے لوگوں نے انکار کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا، فوراً تصدیق کی، کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہو میں آپ کی بات مانتا ہوں اور اللہ پر آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں، آزاد انسانوں میں سے، آزاد نوجوانوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساری دنیا نے جھٹلایا، ابو بکر نے کہا کہ صدقتک، میں تم پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے انہیں صدیق کا لقب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں احد پہاڑی پر چڑھے۔ کس پہاڑی پر؟ احد پہاڑی پر۔ احد پہاڑی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے، تو احد پہاڑی ہلنے لگی۔ میں بزرگوں کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں صحیح بخاری کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو احد پہاڑی ہلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، ثابت قدمی سکونت اختیار کر لے، کیونکہ تجھ پر صرف نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید ہیں۔ اور احد پہاڑی خاموش ہو گئی۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہیں۔ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ہماری جانیں آپ کے لیے قربان ہیں، ہماری سانسیں آپ کے لیے قربان ہیں، ہماری آل و اولاد آپ کے لیے قربان ہیں، ہمارے بچے آپ کے لیے قربان ہیں، ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہیں۔ اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھا، آمین یا رب العالمین۔ اور صدیق سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے انہیں لقب دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو شہید ہیں، جن میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہید ہیں، اور روایت میں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ سامعین اکرام، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا، تو میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے بتائیں، اس سے بڑھ کر تیسری چیز آپ سنیے۔ جب معراج کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں تک جانے کے لیے اس زمانے میں مہینے لگ جاتے، سفر مہینوں کا لگ جاتا۔ اللہ نے یہاں سے بیت المقدس لے جا کر بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مسجد کو آزادی دلوائے، ہم وہاں نماز پڑھیں اور دنیا کے مقدس مقاموں میں سے ایک مقام اللہ کے لیے ہو جائے، ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی وہاں امامت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی معراج پر لے گیا، یعنی آسمانوں کی سیر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے اور وہ تحفہ لے کر آئے جس پہ ہم کم عمل کرتے ہیں، جس کو ہم کم قبول کرتے ہیں، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ میں نے کہا کم قبول کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جمعہ کا ایک ہی دن ہوتا ہے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا۔ لیکن آپ دیکھیے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، فضیلت بتائی گئی کہ پہلے وقت میں آنے کے لیے یہ ثواب، دوسرے وقت میں ثواب، تیسرے وقت میں ثواب، چوتھے وقت میں ثواب، فرشتے لکھتے ہیں نام تمہارا۔ کسی مال میں اگر لگ جائے 1,00,000 کا ڈرا نکلے گا، 1 کروڑ کا ڈرا نکلے گا، سوچیں گے کہ دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے میں داخل ہو جاؤں، سب سے پہلے میں خریداری کروں، میرا نام نکل جائے، اور اللہ جنت کے لیے آپ کے نام لکھوا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آدھی سے زیادہ مسجد چلی آتی ہے۔ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ افسوس کا مقام ہے جی، افسوس کا مقام ہے۔ ہم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو بھلا دیے، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اور ہم دوسروں کے بارے میں کیا توقع رکھیں گے؟ اللہ المستعان۔ معراج پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، آسمان کی سیر کروائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، پھر وہاں سے براق پر بٹھا کر آسمان کی سیر کروائی گئی۔ تو لوگ بھاگے بھاگے دوڑے ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور کہا سنتے ہو تمہارا ساتھی آج کیا کہہ رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں آسمانوں کی سیر کروائی۔ پہلے ابو بکر سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ راتوں رات، ایک رات میں مکہ سے شام یعنی بیت المقدس چلا جائے، ٹھیک ہے، ایک ہی رات میں، اور واپس بھی آ جائے، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں، کوئی شخص یہ کہے تو میں نہیں مان سکتا۔ اس زمانے فلائٹ نہیں تھی، راکٹس نہیں تھے، اگر کوئی شخص کہے تو میں نہیں مانوں گا، تو کہا دیکھو تمہارا ساتھی محمد یہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس بھی چلے گئے اور واپس بھی چلے آئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان قال ذلك قد فعل، اگر وہ کہتے ہیں محمد تو یقیناً انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ایمان ہے جی، یہ کیسا ایمان ہے کہ مستحیل بات ہے، ناممکن بات ہے، لیکن میرے رسول اگر وہ کہتے ہیں تو بات سچی ہے، میرے رسول اگر کہتے ہیں تو بات سچی ہے۔ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو ہو کر ہی ہے، سچی ہے بات، کہا، اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ الغرض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے عتیق۔ کیا نام ہے؟ عتیق لقب ہے آپ کا۔ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابن حبان کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فَإِنَّكَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، تم اللہ کی جانب سے جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جہنم میں تمہارا داخلہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ جانتے ہیں
اس کے باوجود بھی تبوک کے موقع پر ذو البجادین نام کے ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، قبر ان کی کھودی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر سے کہ میرے اپنے ساتھی کو مجھ سے قریب کرو، اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیا اور دفنایا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی عنہ راض فرض عنہ، اے اللہ میں ذو البجادین یعنی اس میت سے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اے رب کائنات تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اے مومنو، اے مومنو، تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگ تمہیں گالی نہ دیں، تمہارے لیے دعائیں دیں، تمہارے لیے دعائیں دیں، رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کرے۔ ایسے ظلم، ایسے کرتوت کر کے مت جاؤ، ایسا دنیا کا مال کھا کے مت جاؤ کہ جاتے وقت بھی لوگ بد دعا کریں کہ یہ بوجھ تھا، یہ بوجھ تھا جو ہم نے اپنے کندھوں سے اتار دیا، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، اے اللہ تو بھی اس کو سزا دے۔ ایسا مت ہو۔ ذو البجادین کو جب دفنایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم انی عنہ راض فرض عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے تمنا کی، ابو بکر کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش وہ میت میں ہو جاتا، کاش کہ میں ہوتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے، جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا۔ وہ شخص یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا ملے، اللہ کی خوشنودی ملے، اور ہم کہاں جی رہے ہیں، کہاں ہم جی رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر کہاں ہے۔ الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس چھوٹے سے خطبے میں کبھی بیان نہیں ہو سکتی۔ آئیے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ، والدہ ام الخیر تھے۔ ابو قحافہ فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا تب وہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ کے والد ابو قحافہ مکہ جب فتح ہوا تب مسلمان ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر، اپنے والد کو، بزرگ ہیں، سارے بال سفید ہو گئے ہیں، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر ہلا ترکتہ نأتینا الیہ، اے ابو بکر انہیں چھوڑ دیتے، ہم ان کے پاس چل کر جاتے۔ یا اللہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، بزرگوں کے ساتھ تعامل کیسا ہے، کیسا ہے بزرگوں کے تعامل، بزرگوں کے ساتھ، دوسروں اپنے دوست کے والد کے ساتھ کیسا تعامل ہے۔ ہم تو اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتے، اپنے سگے باپ کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر تم اپنے والد کو چھوڑ دیتے، اپنے والد کو ان کی جگہ پر رہنے دیتے، میں ان سے ملنے چلا آتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے، حق ان کا یہ ہے کہ آپ کے پاس چلے آئیں، ان کا حق ہے کہ آپ کے پاس چلے آئیں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں، اسلام لے کر آئیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ماں باپ قربان کرنے والا اسلام، اپنی آل اولاد قربان کرنے والا اسلام، کہے کہ میرے باپ آپ کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض والدین میں ام الخیر پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ کے خاندان میں نے کہا نا، خطبہ جمعہ میں حق ادا نہیں ہوگا، ابھی میں آپ کی سیرت شروع ہی کیا ہوں۔ آپ کے اولاد میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ میں صرف کرتا ہوں، بیٹوں کی سیرت کافی لمبی ہے۔ 2 بیٹیوں میں ایک بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا و ارضاہا، دوسری ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ایک ام کلثوم تھی جو بعد میں پیدا ہوئی۔ آپ کی بیٹیوں میں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے،
کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں میرا کیا ہوگا؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری رفاقت کی اجازت بھی ملی ہے، یعنی تم بھی ساتھ رہو گے۔ خوش ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹیاں ٹیفن باندھنے لگیں، زاد راہ باندھنے لگیں، توشہ تیار ہونے لگا، تیار ہو گیا، لیکن توشہ باندھنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، کچھ نہیں رہ گیا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر کا پٹا کھولا، اسے پھاڑا، پھاڑ کر کے وہ ٹیفن باندھا، اس لیے ذات النطاقین کہلائی۔ وہ قربانی جو اپنے کپڑوں سے پھاڑ کر دی گئی، قیامت تک اللہ نے سیرت میں لکھ دی اس عورت کے، اس عورت کی سیرت میں اللہ نے لکھ دی۔ ذات النطاقین کا لقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا۔ اور رہی بات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بارے میں کیا کہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سے زائد حدیثیں روایت کی، 2000 سے زائد حدیثیں روایت کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا۔ رہی بات کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سوال یہ ہے کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے سے پہلے، اپنے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی بتوں کے سامنے سر جھکایا؟ کیا کبھی انہوں نے شراب پی؟ زمانے جاہلیت میں یعنی مسلمان ہونے سے پہلے کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا یا کبھی انہوں نے شراب پی؟ نہیں پی، کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے، ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ بلکہ مؤرخین لکھتے ہیں، امام سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ابو بکر کو پکڑے، ان کی جوانی میں پکڑے، لے کر گئے، بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ تمہارے بڑے ہیں، یہ بت تمہارے بڑے ہیں، تمہارے رب ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی پوجا کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے رہے۔ جب ان کے والد چلے گئے تو ایک بت کے سامنے گئے، کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے، کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ کہاں سے جواب دیتا ہو؟ پتھر اور مٹی کا بت، اور کہاں سے جواب دے گا؟ کہے مجھے کھانا نہیں دے گا، مجھے کھانا نہیں دے گا۔ ایک پتھر اٹھایا، اس کے سر پہ دے مارا، وہ اوندھا گر گیا، بت اوندھا گر گیا۔ چلے آئے وہاں سے۔ بتانے کا مقصد ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ان کے دادا نے، وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ یہ موحد کی نشانی ہوتی ہے۔ آئیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا۔ اب رہی بات کہ جب مسلمان ہوئے تو دیکھا کہ بہت سارے مسلمان پریشان ہیں۔ آپ کی صفت تھی سخاوت، بہت سخی تھے آپ غلاموں کو آزاد کرتے تھے آپ۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار، مکہ کے بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی، اس کے پاس کئی غلام تھے، ان میں سے ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، بہت تکلیفیں دیتا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ عرب کی سرزمین، پتھریلی سرزمین، دھوپ وہاں 54 ڈگری ہوتی ہے۔ آپ کی بلاری کی دھوپ کیا ہوگی؟ 54 ڈگری، 54 ڈگری، 58 ڈگری گرمی ہوتی ہے۔ وہاں پر انہیں ننگے جسم سلا دیتا، پیٹ کے بل، اور ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ دیتا، گرم پتھر، نیچے زمین گرمی، اوپر سے گرم پتھر، اور کہتا کہ جب تک تم لات و عزا کی پوجا نہیں کرو گے، جب تک رسول اللہ کا انکار نہیں کرو گے، میں تمہیں یہ سزا دیتا ہی رہوں گا۔ بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، اور یہ سزا بھی دیتا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف سے ملنے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دے رہا ہے، تو کہا کہ اس مسکین کو کب تک سزا دو گے؟
اس مسکین کو کب تک تم سزا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ جب تک کہ لات و عزا کی پوجا نہ کرے اس وقت تک سزا دوں گا، اور تم ہی لوگوں نے تو اسے خراب کیا ہے۔ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اسے چھوڑ تو کیوں نہیں دیتے، چھوڑ دو اسے، آزاد کر دو۔ کہا کہ نہیں آزاد کروں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھا غلام دوں گا، اس سے اچھا، اس سے طاقتور، اس سے زیادہ محنتی غلام میں تمہیں دوں گا، تب کیا تم مجھے دے دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، ڈن، معاہدہ طے ہوا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب سے بہترین غلام اسے دے دی، اور اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میرے بھائی، کسی کو اللہ کے لیے آزاد کرنا، سنتے ہیں مورخین نے کیا لکھا؟ 100 اوقیہ سونا انہوں نے دیا تھا اس کے ساتھ، 100 اوقیہ سونا، اللہ اکبر، اس وقت کی بہت بڑی دولت تھی جو انہوں نے دی۔ اور اسی کے ساتھ زنیرہ ایک نام کی ایک باندی تھی، اللہ کی نیک بندی، انہیں آزاد کروایا۔ انہیں کی آزادی سے چند دن پہلے ان کی آنکھ چلی گئی، نابینا ہو گئی، یعنی انہیں دکھتا نہیں تھا، اندھی ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھو یہ بت پرستی نہیں کرتی، یعنی لات اور عزا کی بات نہیں مانتی، ان کی پوجا نہیں کرتی، اس لیے لات و عزا نے اسے اندھا کر دیا، اندھا کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ مسلمان ہوئی، اور اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں ان بتوں کی کبھی پوجا نہیں کروں گی، اور اللہ نے ان کی بصارت واپس کر دی، مسلمان ہوئی، دوبارہ اللہ نے انہیں آنکھیں عطا کر دی۔ یہ رب پر ایمان کی دلیل ہے، اللہ پر ایمان لائیے، اللہ آپ کے لیے سارے دروازے کھولے گا۔ سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں غلاموں کو آزاد کرتے تھے؟ کیوں آزاد کرتے تھے؟ کیا شوق تھا؟ لاٹری خریدنے کا شوق تھا انہیں، یا انہیں کوئی اور شوق تھا؟ نہیں، سنیے سورۃ اللیل کی آیتیں ان کی گواہی دیتی ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں عطا کرے، دے، صدقات و خیرات کرے، اللہ ان کے لیے آسانی پر اور آسانی عطا کرے گا، یعنی جنت میں اور اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ان کے والد محترم نے کہا، ابو قحافہ نے، تم کمزور ناتواں غلاموں کو آزاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ کیوں نہ تم اچھے مضبوط غلاموں کو آزاد کرو، تمہارے دائیں بازو بنیں گے، تمہاری طاقت بنیں گے۔ تو انہوں نے کہا ابا جان، میں ان غلاموں کو اپنی دنیا کی خاطر نہیں، میں اپنی آخرت اور اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ کہا انسان کے جسم میں کیا رکھا ہے؟ اس کا ایمان، اس کا تقوی ہی سب کچھ ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کئی لوگوں کو انہوں نے آزاد کیا۔ آئیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے وہ اللہ کے پاس لکھا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد کے چندے پہ رسید بک میں 100 روپے دیے تو میرا نام لکھ کو دیو، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ پورا میرا نام فلاں، منجے یہ بولتی، حاجی کر کو بولتی، منجے میرے ابا کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، ساتھ میں ہمارے ابا کا رحیم اللہ لکھ دلو، 100 روپے دے کر کے۔ 500 روپے دیے تو پورے خاندان کا نام، یہ تجارت والے، آلو والے کر لکھو، پیاز والے کر کے لکھو، معلوم ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ چھوٹی سی نیکی اس میں اپنا پورا لیبل لگا رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کو آزاد کر دیے، جان کو آزاد کر دیے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ ایسا ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ ایسے صدقات و خیرات کرو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ میں نے مدینے میں دیکھا ہے، مدینے میں دیکھا غریبوں کے گھروں پر لوگ نان و نفقہ لے کر آتے ہیں، اور رات میں آتے ہیں۔ کب؟ رات میں، کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، اور اس طرح کی ایسے باندھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور گھر والوں کو معلوم نہ ہو کہ فلاں نے دیا ہے، تاکہ ان کی غیرت بھی رہ جائے۔
اور وہ رکھ کر وہاں سے نکل جاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ جب فجر میں جاگے گا بندہ دیکھے گا یا تو چٹھی ہوتی ہے چھوٹی سی، لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، آپ کے لیے تحفہ لکھا جاتا ہے، تحفہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ آپ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، جب تک معلوم نہ ہو کہ آپ نے نہیں دیا، میں دیا سو، میں لا کر رکھا تھا، بولے نہیں انہوں، میں لا کر رکھا سو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدقات و خیرات کیجئے، سخاوت کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، دکھاوا مت کیجئے۔ کیوں؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ نے کہا اپنے صدقات و خیرات کو احسان کر کے بیکار مت کرو۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ کسی کو دکھانے کے لیے؟ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب مکہ والے بہت پریشان کر دیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف نکلے۔ کہاں نکلے؟ حبشہ۔ حبشہ جو آج کل ایتھوپیا کا علاقہ ہے، آپ کو اگر آپ دیکھیں جو دنیا کا نقشہ ہے اس میں ایتھوپیا کا علاقہ یہ حبشہ کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کی کیپٹل سٹی آج کل ادیس ابابا ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، یمن کے قریب پہنچے تو وہاں کے سردار نے ملاقات کی، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے، میرے لوگوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں چلا جاؤں، اللہ کی عبادت کروں۔ تو اس ابن الدغنہ نے کہا کہ تم مت جاؤ، تم جیسا آدمی مکہ سے نہیں جانا چاہیے، تم نیک ہو، تم پاک باز ہو، تم بڑے ہو، تم سردار ہو، تم شریف ہو، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ واپس لے کر آئے، واپس پکڑ کر وہ سردار لے کر آیا۔ جب مکہ میں آئے تو مکہ میں آ کر اس نے کہا ابو بکر کو میں پناہ دیتا ہوں، ابو بکر کو میں پناہ دیتا ہوں، وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مکہ والوں نے کہا ہماری شرطیں ہیں، وہ زور سے قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ زور سے اپنے رب کو یاد نہیں کریں گے، اپنے گھر میں چپکے سے یاد کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے آئے، اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھتے تو سینے میں ہانڈی جیسی آواز آتی، رونے کی آواز آتی، کھٹ 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 کی آواز آتی، سینہ رونے لگتا، آپ کا آواز بلند ہو جاتی، رب کو یاد کرتے تو آواز بلند ہو جاتی۔ اڑوس پڑوس نے کہا ابن الدغنہ جس آدمی کو تو نے پناہ دی وہ آدمی ہماری بات نہیں سنتا، اپنی پناہ واپس لے لو، اپنی شیورٹی واپس لے لو۔ تو ابن الدغنہ نے آ کر ابو بکر کو نصیحت کی رضی اللہ عنہ، کہا کہ تم ایسا کر رہے ہو، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اے ابن الدغنہ تیری شیورٹی کو میں چھوڑتا ہوں، تیری شیورٹی کو میں لات مارتا ہوں، اور اللہ کی پناہ میں طلب کرتا ہوں، مجھے اللہ کی شیورٹی چاہیے۔ عبادت کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھتا ہوں مجھے کون اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لہذا آپ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ کئی باتیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ پتا ہے کہ وہ عقبہ ابن ابی معیط کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے، دونوں جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ کوئی بکری ہے جو دودھ دینے والی، ہمیں پیاس لگی ہے، بکری کا دودھ ہمیں پلا دو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کان کھول کر سنیے، دل کھول کر یہ بات سنیے، کان کھول کر یہ بات سنیے، دل کھول کر یہ بات سنیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مال، یہ بکریاں کسی اور کی امانت ہیں، میں آپ کو نہیں پلا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کسی اور کی امانت ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی ایسی بکری دے دو، ایسی بکری بتاؤ جو ابھی بڑی نہیں ہوئی، دودھ دینے کے لائق نہیں ہوئی، ایسی بکری لے کر آؤ جو دودھ دینے کے لائق نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا، دعا کی، اس کا تھن بڑا ہو گیا، یعنی دودھ آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا۔ دیکھیں جب انہوں نے کہا امانت ہے تو کسی اور کے مال میں خیانت نہیں کر سکتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعا سے، اللہ کے فضل سے اس بکری کے تھن میں دودھ آیا۔ تو دودھ پیا
اور اس کو بھی انہیں بھی پلایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا, اور اس کے بعد دعا کی کہ اس کا پیٹ دوبارہ سکڑ جائے. اس کا پیٹ دوبارہ سکڑ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات لگی, یہ معجزہ اچھا لگا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کے کلام پڑھائیے, اللہ کا کلام سنائیے, پڑھائیے. یاد کیجئے وہ شخص جو بکریاں چرا رہے تھے, قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم بنے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عبداللہ بن مسعود کے پیر دیکھتے ہو, ان کی ٹانگیں دیکھتے ہو, کمزور ہیں, اللہ کے نزدیک اتنے ہی زیادہ وزندار ہیں. کہا رسول اللہ اتنے ہی وزندار ہیں, ان کے علم کی وجہ سے, ان کے تقوی کی وجہ سے, ان کے خشیت الہی کی وجہ سے. بہرحال کئی باتیں ہیں, آخری ایک بات میں بتا دوں. میں نے کہا یہ حق ادا نہیں ہو سکتا, یقیناً حق ادا نہیں ہو سکتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں نے تو ابھی شروع ہی کیا ہے, ابھی ہجرت تک ہم پہنچے ہیں. چلیں ایک بات میں کہہ کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں کہ انسان کو ایمانداری کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ رازدار بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. لیکن ہم کہاں رازداری کرتے ہیں؟ واٹس ایپ میں جو میسیج آیا سب سے پہلے فارورڈ کرتے ہیں, پڑھنے سے پہلے کہ سب سے زیادہ میں فارورڈ کروں. وہ بات اچھی ہے, صحیح ہے, غلط ہے, ہمیں نہیں پتا. کیا اس سے مجھے گناہ مل رہا ہے؟ نہیں پتا, لیکن فارورڈ تو کر رہے ہیں. لیکن عموماً یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ باتوں کو راز میں رکھنا چاہیے, خاص کر اپنے گھر کے راز, اپنی بیوی کے راز, اپنے شوہر کے راز, اپنے ماں باپ کے راز کو راز رکھنا چاہیے, مجلسوں کے راز کو راز رکھنا چاہیے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شادی پہلے ایک شخص سے ہوئی تھی, ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد ہیں, حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد, وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. بولے کہ دیکھو میری بیٹی حفصہ, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عدت بھی پوری ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تم سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں ہے, میرے دوست بھی ہو, اچھے ہو, میری بیٹی سے شادی کر لو. سوچ سکتے ہیں آپ, کوئی اپنی بیٹی لا کر کہتا ہے کہ تم نیک ہو, میری بیٹی سے شادی کر لو. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دو, اور یہ کہہ کر خاموشی سے نکل گئے. غصہ آیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, میں نے اپنی بیٹی دی ہے اور تم شادی کا انکار کر کے چلے گئے. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, بعض روایتوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہلے گئے. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا, اے عثمان تم بڑے نیک آدمی ہو, میری بیٹی حفصہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا, عدت ہو گئی ہے, تم شادی کر لو. دیکھو ماں باپ اپنی بچوں کے لیے کون سا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ مالدار, خوبصورت, جہیز والا, بڑا دنیا کا جاگیردار نہیں, نیک ڈھونڈ رہے ہیں, نیک ڈھونڈ رہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے وقت دیجئے, اور خاموش ہو گئے. غصہ آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ, میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں, یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. کچھ ہی دن گزرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پیغام بھیجا, کہا کہ حفصہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جب یہ پیغام آیا, ابوبکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جانتے ہو میں کیوں چپ تھا؟ تمہیں تو غصہ آیا ہوگا. میں چپ اس لیے تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے تعلق سے میرے سامنے ذکر کیا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسے اچھال سکتا ہوں؟ آپ کا راز کسی اور کے سامنے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ لہذا چپ ہونا ہی میرے لیے ضروری تھا. رہی بات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب ان کی بات آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی, تو کہا کہ عثمان نے میری بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر, عثمان کو اللہ حفصہ سے بہتر دے گا. عثمان کو رضی اللہ عنہ اللہ حفصہ سے بہتر بیوی دے گا, اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا. جانتے ہیں کیا ہے پہلی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حفصہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ملی,
آپ کی بیٹی ملی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ نیک رشتہ مانگیے اللہ سے آپ کے بچوں کے لیے، اللہ ضرور دے گا۔ لیکن آپ گومت مانگتے ہیں، دنیا کی دولت مانگتے ہیں، جاگیر مانگتے ہیں، ایسا خوبصورت چاہیے، طوطے والی ناک چاہیے اور ہرن والی آنکھیں چاہیے، اور لڑکی چل کر دکھائے، گھر میں کام کرنے کی نوکرانی چاہیے، خوبصورت حور پری جیسی چاہیے۔ ارے دیندار لڑکیوں سے کون کرے گا؟ دنیا میں ہی حورین مانگتے ہو، آخرت میں تمہیں کیوں ملے گی؟ آخرت کے لیے کیا رکھا ہے تم نے؟ دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، تمہاری دنیا سنورے گی، تمہاری دنیا سنورے گی۔ الغرض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اس کو صرف سیرت یا واقعہ سمجھ کر مت لیجئے، اس میں کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق، ایمان کے اندر انسان کو پختہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق جیسا ایمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، سب کی بات کو ٹھکرا دیا، دنیا کو ٹھکرا دیا، کہا کہ میرے رسول نے کہا تو میں ایمان لاتا ہوں۔ ابو بکر جیسی اولاد پیدا کیجئے جب وہ دین کی خاطر اپنا کمر بند پھاٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں۔ ابو بکر جیسی اولاد پیدا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہوتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جیسی سخاوت کیجئے جب انہوں نے قربانی دی، سخاوت کی، غلاموں کو آزاد کیا، اللہ راضی ہوا، قرآن مجید میں ان کی شان میں نازل فرمایا۔ اگر دوستی کرو تو ابو بکر صدیق جیسے لوگوں سے دوستی کرو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی۔ اللہ نے ان کی دوستی کی مثال قرآن مجید میں لکھ دی کہ یار غار بنے، یار غار بنے۔ اگر کسی کی بیٹی کو شادی کرنا ہو، ابو بکر جیسے انسان کو تلاش کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کو اپنا سسر بنایا، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اگر آپ کو صحیح معنوں میں محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین کے لیے غیرت پیدا کرو، دین کے لیے غیرت پیدا کرو۔ ان کے باپ نے بتوں کے سامنے کھڑا کیا، کہا کہ ان کی پوجا کرو، کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا، جس رب نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بننا چاہتے ہو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کرو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کرو اور ان کی طرح جینا سیکھو، تبھی اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا، جنت کی خوشخبریاں بھی ملیں گی اور دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفر